وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کی بہت ساری نعمتوں میں پل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، اسلام کی دولت موجود نہیں ہے. اگر ایک انسان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں لیکن اسلام کی نعمت موجود نہ ہو تو اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا. ایک شخص اگر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو اس سے سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. کسی کے اسلام کا تصور اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اس کلمے کا اقرار نہ کرتا ہو. اس سے اس کلمے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کلمے کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح آخرت میں ایک بندے کے لیے یہ کلمہ کتنا اہم ہے. جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے. فرشتے قبر میں ہر شخص کے پاس پہنچتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اور ہر شخص سے 3 سوالات کرتے ہیں. ان 3 میں سے 2 سوالات اسی کلمے سے متعلق ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر شخص سے سوال کیا جائے گا. اگر اس دنیا میں ہم نے اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل کی، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانا، ان حقوق کو ادا کرتے رہے، تو انشاءاللہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا قبر میں ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا. لیکن اگر ہم اس کلمے سے غافل رہے، اس کلمے کا کیا معنی و مفہوم ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو نہ پہچاننے کی کبھی کوشش کی، نہ جاننے کی کبھی کوشش کی، اور نہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں. لا الہ الا اللہ کے تقاضے کچھ ہیں، اسی طرح کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تقاضے ہیں.
ایک مستقل کتاب میں نے پتلی سی چھوٹی سی کلمہ لا الہ الا اللہ کے متعلق لکھی ہے، جس میں کلمہ لا الہ کا اس کی فضیلت، اس کا معنی و مفہوم، اس کے ارکان، اس کے شروط اور اس کے نواقض کیا ہے، ان تمام چیزوں کو تقریباً 11 صفحے کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ کلمے کے دوسرے جز کے متعلق آپ کے سامنے آج چند بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی باتیں یہ ہیں جن کا تعلق ہر شخص کی زندگی سے ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ علماء اکرام یا مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے طلبہ ہی ان چیزوں کو جانیں گے اور عام لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی معلومات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہر شخص کو قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں، بنیادی طور پر اجمالی طور پر بھی کم از کم ان چیزوں کی معرفت رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو اگر اجمالی طور پر بیان کیا جائے تو کل 8 حقوق ہر مسلمان پر اللہ کے رسول کے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حق کے بارے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ پہلے آپ اجمالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں وہ سن لیں۔ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کلمے کے اندر ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، تو عبدہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے آپ بندے ہیں۔ یہ اقرار کرنا، یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ آپ کو سچا رسول مانا جائے۔ آپ کی رسالت کے اقرار کیے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی، آخرت کے اندر نجات نہیں مل سکتی۔ آپ سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں، آپ کی صداقت میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی دی گئی تھی، جو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا۔ ذرہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حق کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور چوتھا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کو 4 چیزوں میں معصوم مانا جائے۔ پہلی چیز کفر و شرک سے آپ معصوم تھے، دوسری چیز گناہ کبیرہ سے آپ معصوم تھے، تیسری چیز جھوٹ بولنے سے آپ معصوم تھے، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں آپ معصوم تھے۔ ان چیزوں میں اللہ کے رسول سے غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسروں سے اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، چاہے کوئی کتنے بڑے عالم دین کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ آج انہوں نے ایک بات بیان کی، آئندہ کل آ کر رجوع کریں اور کہیں کہ مجھ سے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، اصل مسئلہ اس طرح تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا امکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کے شکار ہو جائے اور لوگوں کو غلط مسئلہ بتائیں، ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس باب میں معصوم بنایا تھا۔ تو ان 4 چیزوں میں اللہ کے رسول کو معصوم ماننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے۔ پانچواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، اور اسی چھٹے حق کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلاً کچھ گفتگو پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ساتواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول جس چیز کا حکم دیں اسے مانا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اسی کے اندر شامل ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو ہم آپ پر درود بھیجیں۔ اور آخری حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ کی محبت تھی ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور جن کے ساتھ آپ کی نفرت تھی ان کے ساتھ نفرت کی جائے۔ یہ 8 حقوق ہیں جو ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کے متعلق ادا کرنے ہیں۔ اسے اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق ہوگا، سلف صالحین کے عقیدے کے موافق ہوگا، تو انشاءاللہ قبر کے اندر جب ہمیں سوال کیا جائے گا تمہارے نبی کون تھے، انشاءاللہ سوال جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ لیکن ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات رکھیں، دین کے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے غافل رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خسارہ بہت بڑا خسارہ ہے۔
ان حقوق میں سے چھٹا حق آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرنا. اس سے پہلے بیان کیا کہ آپ کے ساتھ محبت کرنا. محبت کرنے سے ایک درجہ اونچا ہے تعظیم کرنا. تعظیم کا مقام محبت سے اعلیٰ ہے, ارفع ہے. تعظیم کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے, جس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. مثلا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعزیر اور توقیر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تعظیم کرنے کو. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو بیان کرتے ہوئے, آپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ آپ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, ساتھ میں آپ کی تعظیم کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کے رسول کا ایک بنیادی حق ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی تعظیم کرتے ہیں, آپ کی مدد کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بدلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم المفلحون, کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معنی کیا ہے؟ اگر تعظیم کا معنی سمجھنا ہو تو صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی زندگی کی طرف ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا. کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا, عمر میں اللہ کے رسول سے کافی بڑے, آپ کے پیارے چچا ہیں. پوچھا جاتا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ زیادہ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ بظاہر سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے؟ بہت واضح لفظوں میں وہ سوال کرتے ہیں آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں. بظاہر سوال عمر کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا اللہ کے رسول کی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی چیز میں اللہ کے رسول سے میں بڑا ہوں. چنانچہ جواب کے لیے جن الفاظ کا وہ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم اگر دل میں ہو تو ایک بندہ ہر وقت اللہ کے رسول کا نام لیتے وقت کس طرح تعظیم کا خیال کرتا ہے. جواب دیتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میری پیدائش ان سے پہلے ہو گئی تھی. پیدائش کے اعتبار سے دنیا میں آنے کے اعتبار سے میں پہلے آ گیا ہوں, لیکن اگر آپ کا سوال ہے کہ کون بڑے ہیں تو وہ مجھ سے بڑے ہیں. اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ عمر کے اعتبار سے بھی یہ کہتے کہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں. یہ ہے تعظیم. عروہ بن مسعود الثقفی جو بعد میں اسلام قبول کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے صلح کے لیے حدیبیہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ گئے ہوئے نکلے ہوئے ہیں. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرے کی غرض سے حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں. اس موقع پر قریش کی طرف سے وہ اپنا قاصد بنا کر عروہ بن مسعود الثقفی کو بھیجتے ہیں. وہ آتے ہیں, اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. پھر جب واپس ہوتے ہیں, واپس ہونے کے بعد اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو جو اپنی آنکھوں سے انہوں نے منظر دیکھا, اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں, اس سے پہلے میں تمہاری طرف سے قاصد بن کر نجاشی کے پاس جا چکا ہوں, تمہاری طرف سے قاصد بن کر قیصر و کسریٰ کے پاس جا چکا ہوں, لیکن محمد
کے ساتھی ان کی جو تعظیم کرتے ہیں، میں نے آج تک پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی تعظیم اس کے ماننے والے اس طرح کر سکتے ہو۔ اگر کبھی آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اکرام کے آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں گرتا ہے اور وہ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ وضو کا پانی زمین پر گر نہیں پاتا، وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا اگر واقعی کسی کو مل جائے تو جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا میں بہت ساری چیزوں کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس اللہ کے رسول کے بال موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول کے نعلین مبارک موجود ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا زرہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا کرتا موجود ہے۔ بے شمار چیزوں کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر پائیں گے کہ ایسے دعویٰ کرنے والے بر صغیر کے لوگ موجود ہیں۔ ایسے دعوے کرنے والے سب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول نے پوری زندگی گزاری مکہ اور مدینہ میں، وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا، سب کچھ ملا ان لوگوں کو جہاں پر اللہ کے رسول کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ تو اگر حقیقت میں کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی ہے تو اس سے تبرک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ سنت رہی ہے، لیکن پہلے اس چیز کا ثبوت ہونا چاہیے کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی ہی یہ چیز موجود ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ان میں سے اللہ کے رسول کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، تعظیم کی وجہ سے۔ تو یہ تھا صحابہ اکرام کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انہیں حکم دیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز کے تھے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو ایک صفت کے تحت پیدا نہیں کرتا، مختلف لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف صفات رکھی ہے، مختلف خوبیاں رکھی ہیں، کمیاں بھی اسی طرح ہیں۔ بعض لوگوں کی آواز قدرتی طور پر، طبعی طور پر بہت اونچی ہوتی ہے، وہ پست آواز میں کوشش بھی کرے تو بات نہیں کر پاتے۔ اسی کے برعکس بعض لوگ ہوتے ہیں کوشش کے باوجود اونچی آواز میں بات نہیں کر پاتے۔ تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں بات کرنے والے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس قدر ڈر گئے کہ کہیں آیت میرے بارے میں نازل نہ ہوئی ہو، اس قدر آہستہ وہ بولنے لگے کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھنے کے لیے کئی بار سوال کرنا پڑتا، تب ان کی بات سمجھ پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہے، آپ کے بعد دنیا سے گزرنے کے بعد بھی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے اسی طرح تعظیم کی جس طرح تعظیم کا حق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، ان دونوں کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ تمہیں پتا بھی ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ پھر ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے ہو؟ دونوں کہتے ہیں ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم مدینہ کے ہوتے تو ایسی سزا دے دیتا کہ ہمیشہ تم یاد رکھتے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنے کو بھی اللہ کے رسول کی تعظیم کے خلاف سمجھتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی مسجد رسول کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے اندر پیدا ہوئے، زندگی بھر مدینے کے اندر ہی رہے، ان کی پوری زندگی مدینے کے اندر گزری، اور مسجد رسول کے اندر ہی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ مسند ان کا لگایا جاتا مسجد نبوی کے اندر۔ جب مسجد نبوی کے اندر درس کے لیے نکلتے تو درس کے لیے نکلنے سے پہلے صاف ستھرا جو سب سے اچھا لباس ہوتا اسے زیب تن کرتے، جو عمدہ خوشبو ہوتی اس کا استعمال کرتے، سج سنور کر نکلتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے وزراء آتے ہیں، بادشاہوں سے ملاقات کے لیے بھی اتنا اہتمام آپ نہیں کرتے جتنا اہتمام ان غریب اور فقیر طلبہ کے لیے آپ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں علم حدیث پڑھانے والے یہی فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے آپ اس اہتمام کے ساتھ نہیں ملتے جس طرح ان فقیر طلبہ کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں۔ تو امام مالک کیا جواب دیتے ہیں؟ ابجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے لیے کر رہا ہوں۔
ابھی اللہ کے رسول کی حدیث میں پڑھانے والا ہوں اور اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم کے لیے اس طرح اہتمام کر رہا ہوں. کیا یہ اہتمام آج ہمارے زمانے میں موجود ہے؟ سلف صالحین کے تعلق سے یہ ملتا ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ حدیث رسول کو پڑھتے یا کوئی کتاب پڑھتے جس میں اللہ کے رسول کا نام آتا اور اس کے بعد وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا تو اللہ کے رسول کا نام آنے کے بعد اپنی نظر وہاں سے اٹھا لیتے, آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ میں نے درود اپنی طرف سے پڑھی ہے, کتاب میں لکھا ہوا تھا اس لیے نہیں بلکہ اپنی طرف سے میں نے یہ درود پڑھی ہے, اس لیے وہاں سے نظر اٹھا لیتے اور اونچی آواز میں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول کی تعظیم کا یہ حال ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا نام آتا چہرے کا رنگ بدل جاتا, کبڑے ہو جاتے, یہاں تک کہ لوگوں پر کافی گرا گزرتا. کسی نے ایک دن کہا کہ اس طرح آپ کرتے ہیں لیگوں پر گرا گزرتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد بن المنکدر کو جو ہمارے استاد ہے جو سید القراء تھے اگر ان کو تم دیکھ لیتے تو میری اس حالت پر تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. ہم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آنے کے بعد محمد بن المنکدر کی کیا حالت ہو جاتی. اس طرح ایک لمبی فہرست ہے سلف صالحین اللہ کے رسول کی تعظیم, آپ کی احادیث کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے. اگر اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پیش کی جاتی اور کوئی اس کے برخلاف ایک لفظ بھی کہتا غصے سے آگ بگولا ہو جاتے. چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھے کہ کیسے ان لوگوں نے حدیث رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند تھے, بلال ان کا نام تھا. انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ رب العالمین کی بندیوں کو یعنی خواتین کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکو. صحابہ اکرام اور عموماً عرب والے بہت غیرت مند ہوتے تھے خواتین کے متعلق. آج بھی آپ یہ محسوس کریں گے کہ عرب قوم کے پاس جو خواتین کے متعلق غیرت ہے وہ دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے. آپ نہیں پائیں گے کہ لفٹ کے اندر کوئی خاتون ہو تو وہاں پر کوئی دوسرا مرد بھی چڑھ جائے, یا 10 لوگ انتظار کر رہے ہو پہلے اور کوئی خاتون آ جائے تو اس خاتون کو چھوڑ کر کوئی پہلے چڑھ جائے, بلکہ سب کے سب دور بھاگ جاتے ہیں, پہلے وہ خاتون اکیلے جائے گی بعد میں دوسرے لوگ چڑھیں گے. ایک عجیب غیرت موجود ہے اس ماحول میں, جو رہا ہے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. غیرت کے مارے انہوں نے کیا کہا, بلال جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے, کہ میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکوں گا. اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت مقصود نہیں تھی, لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جس کے جواب میں انہوں نے یہ کلمہ کہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے پاگل ہو گئے. حدیث کے الفاظ ہے کہ ایسی گالی دی کہ کبھی ہم نے ان سے ویسی گالی نہیں سنی تھی. یہاں تک کہ کہا کہ آئندہ سے تمہارے ساتھ بات چیت بند, یہاں تک کہ وفات کے وقت تک ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت نہیں کی. بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ہی دونوں میں سے کسی کے ایک کی وفات ہو گئی تھی, لیکن یہ موجود ہے کہ وفات تک دوبارہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی تھی اور انہوں نے اس حدیث کے جواب میں اپنی بات رکھی تھی. اتنا بھی برداشت نہیں تھا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے. حدیث رسول پیش کی, سامنے والے نے کوئی اپنی بات پیش کی جو بظاہر اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ تعارض تھا. کہا کہ جہاں پر تم ہو اس چھت کے نیچے میں نہیں رہ سکتا, وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ بن سماک الشہابی, یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں ہے, ایک دوسرے ہیں جن کی کنیت بھی ابو حنیفہ تھی. یہ اپنے استاد محمد ابن زیب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث رسول پیش کی. یہ ابو حنیفہ الشہابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا, ابو الحارث جو ان کی کنیت تھی, کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے. صرف اتنا کہنا تھا کہ آپ اس حدیث پر عمل کریں گے, آنکھ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پوچھنے کی کہ میں اس حدیث پر عمل کروں گا یا نہیں کروں گا, کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے ایک حدیث پیش کی تو پوچھا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے. تو امام شافعی رحمہ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی کنیسہ سے باہر آتے ہوئے مجھے دیکھا ہے, یعنی کیا میں تمہیں نصرانی نظر آ رہا ہوں.
فرماتے ہیں کیا تم نے میرے جسم پر کبھی زنار دیکھا ہے؟ یہ غیر مسلم بعض لوگ ہوتے ہیں غیر مسلمین میں سے ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جسے زنار کہا جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے جسم پر کبھی زنار بھی دیکھا ہے؟ یعنی کہ کیا میں تمہیں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کروں اور اس پر عمل نہ کروں؟ یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ امام شافعی کا ہی قول ہے کہ من استبان له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز له ان يدعها لقول احد. اگر کسی کے اوپر اللہ کے رسول کی سنت واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے کے قول کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹکرا دے. تو یہ تھا سلف صالحین کا طریقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث کی تعظیم کی جائے. اس کے برعکس آپ پائیں گے اپنے سماج و معاشرے کے اندر نظر دوڑائے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اس باب میں انحراف کے شکار ہیں. یا تو تعظیم رسول کے اندر انتہائی مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہیں. اللہ کے رسول کا جو حق تھا، جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام سے اوپر اٹھا کر سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. جو اللہ رب العالمین کی صفات تھی وہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے ہیں. عالم الغیب فقط اللہ رب العالمین ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. صریح آیت ہے. بعض لوگ اللہ کے رسول کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ بھی عالم الغیب ہیں. بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو موت نہیں آئی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات فقط وحدہ لا شریک ہے جو الحی ہے. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اللہ کی ذات ہے جسے صرف موت نہیں آ سکتی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک. لیکن بعض لوگ اللہ کے رسول کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو بھی موت نہیں آ سکتی. اس طرح بے شمار چیزوں میں اللہ رب العالمین سے جن چیزوں کو طلب کرنا چاہیے اللہ کے رسول سے طلب کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی تعظیم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تعظیم نہیں توہین ہے. کسی کو اس کے مقام و مرتبے سے اوپر اٹھا دینا حقیقت میں تعظیم نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص اپنے والد محترم کی تعظیم کرتے کرتے اللہ کے رسول کی مقام تک پہنچا دے تو کیا خیال ہے کوئی شخص اپنے لیے راضی ہوگا کہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے بچے یا اس کے شاگرد اسے اللہ کے رسول کے مقام تک پہنچا دے؟ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو کبھی اس تعظیم سے راضی نہیں ہوگا. تو حقیقت میں تعظیم نہیں ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. کسی کے مقام سے کسی کو اوپر اٹھا دینا. تو اللہ کے رسول کا مقام جو تھا وہ مقام آپ کو عطا کیا جائے، اللہ کے مقام تک پہنچا دینا آپ کی تعظیم نہیں توہین ہے. اسی کے برعکس کچھ لوگ آپ پائیں گے معاشرے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جائے گرچہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اپنے عقل سے اس کو جانچتے ہیں. عقل کے موافق لگی قبول کریں گے، عقل کے موافق نہیں لگی قبول نہیں کریں گے. بعض لوگوں کو تعجب ہوگا کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو حجت اور شریعت نہ سمجھے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر ایک دو نہیں بے شمار مفکرین ایسے ہیں، آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی کچھ گزر چکے ہیں، جو علل اعلان دھڑلے سے کہتے ہیں کہ حدیث رسول بس ایک تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ شریعت اور حجت نہیں ہے. شریعت اور حجت فقط ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اور افسوس کہ ان کے متبعین بھی کافی بڑی تعداد میں ہیں. عبداللہ چکرالوی، احمد دین امرتسری، غلام احمد قادیانی، سر سید احمد خان، مولانا مودودی بھی بعض حدیثوں کے اندر ایک لمبی فہرست ہے. میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع میں ان تمام لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی عرب کے اندر ہو یا عجم کے اندر ہو، ان کی فہرست جو حدیث رسول کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کا استخفاف کرتے ہیں یا ان کے تعلق سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پھیلاتے ہیں. حدیث رسول آ جائے تو ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. لیکن اپنے عقل سے بعض لوگ تولتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث گزری، سلیمان علیہ السلام کے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں جو ان کی بیویوں کی تعداد بعض روایتوں میں 7 اور بعض روایتوں میں 90 سے زیادہ آئی ہے، ایک ہی رات میں سب کے ساتھ جمع کرنے کا جو واقعہ ہے یہ صحیح مسلم کے اندر صحیح سند سے موجود ہے. بعض لوگ اپنے عقل سے اسے تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے.
اس لیے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو عقل کے اندر آپ کی نہیں آ سکتی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ رب العالمین نے اسراء کا واقعہ قرآن کے اندر ذکر کیا. ایک ہی رات کو اللہ کے رسول مکہ سے کہاں پہنچے؟ بیت المقدس پہنچے. مہینوں کی مسافت ہے اور اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک ہی رات کو یہ مسافت طے کیے. عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ تو کیا آپ اس وجہ سے قرآن کی اس آیت کا انکار کر دو گے؟ قرآن کے اندر بے شمار چیزیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو آپ کے عقل کے اندر نہیں آ سکتی. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں. مچھلی کا واقعہ، بھونی ہوئی مچھلی دریا کے اندر چلی جاتی ہے. عقل کے اندر آنے والی بات ہے؟ تو کیا آپ قرآن کی اس آیت کا انکار کر دو گے کہ آپ کے عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے؟ حقیقت میں عقل کی بنا پر جو لوگ سنت رسول کا انکار کرتے ہیں وہ صرف سنت کا انکار نہیں کرتے، وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور حقیقت میں شریعت کے بھی یہ منکر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے، صحیح سند سے ثابت ہو، وہاں پر ہم بلا چوں چرا اسے تسلیم کر لیں. یہ ہے اللہ کے رسول کی تعظیم کا تقاضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں. یہ علم ایسا علم ہے جو سب کے درمیان مشترک ہونا چاہیے. یہ علماء کے لیے اور طلبہ علم کے لیے صرف سیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ جو چیزیں ہر انسان کو سیکھنا ضروری ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. علماء کے دروس میں بیٹھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے بہت سارے فتنوں کے متعلق آگاہ کیا ہے. ان میں سے ایک فتنہ جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان هذا العلم ينتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. کہ یہ علم شریعت کا آہستہ آہستہ اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ایسی حالت بھی آئے گی اس دنیا میں، اس امت پر، کہ علماء نہیں رہیں گے. کیسے یہ علم ختم کیسے ہوگا؟ علماء کے اٹھ جانے سے، دنیا سے رخصت ہو جانے سے آہستہ آہستہ علم رخصت ہوتا جائے گا. جس عالم کی وفات ہو جاتی ہے وہ اپنا علم لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں، اللہ کہ اگر انہوں نے دروس کا اہتمام کیا ہو. اللہ کے فضل و کرم سے آج انٹرنیٹ کی نعمت موجود ہے اور بہت ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اگر انہوں نے کتاب وغیرہ لکھی ہو تو ہو سکتا ہے یہ چند چیزیں ان کے ساتھ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں محفوظ رہیں، لیکن بے شمار چیزیں ایک عالم دین جن چیزوں کو جانتا ہے وہ ان کی وفات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ قصہ پڑھیں. سیر اعلام النبلاء کے اندر حافظ ذہبی نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جب بڑے بڑے صحابہ اکرام کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اس کے بعد صحابہ اکرام کی وفات ہونے لگی، تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو کہا کہ چلو بڑے صحابہ اکرام اب بھی بہت سارے موجود ہیں، ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ابھی اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی طرف کبھی کوئی رجوع کرے گا دینی مسائل کے لیے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا پڑ گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے. وہ صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر مدینے کی تپتی گرمی میں دوپہر کے وقت بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو ان سے ہم دین کے چند مسائل سیکھ لیں. وہ گھر سے باہر نکلتے دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر کے چوکھٹ پر موجود ہے اور پورا جسم گرد و غبار سے بھر چکا ہے. کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے کوئی ہمارے در پر موجود ہے؟ آپ نے صرف حکم دیا ہوتا ہم دوڑے ہوئے آپ کے گھر پہنچ جاتے، آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ آل رسول میں سے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ میں طالب علم ہوں اور علم طلب کرنے کے لیے علماء کے در پر آنا پڑتا ہے، ان کے چوکھٹ پر آنا پڑتا ہے. اس طرح انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر چند سالوں کے بعد ایک منظر اسی روایت کے اندر ہے، ایسا آیا کہ وہی ساتھی جو ایک دن انکار کر دیے تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے علم حاصل کرنے کی، ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند درس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور سب ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ افسوس کرنے لگے کہ دیکھیں آج ان کا مقام و مرتبہ کیا اور کیسے وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور ہم نے بھی اگر یہ کوشش کی تھی تو ہم بھی آج اسی طرح لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے، لیکن ہمارے پاس دین نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے اٹھنے سے یہ علم اٹھتا جائے گا.
اس لیے ضرورت ہے کہ آج بھی جو علماء موجود ہیں ان کی تعظیم کریں اور ان کے دروس میں بیٹھ کر علماء سے دین کو سیکھیں. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. یہ سرداری جو ہے وہ علم کی سرداری ہے، ریاست فی العلم ہے، یہ دنیاوی سرداری مراد نہیں اس سے. آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس اپنے دین کے سوالات لے کر آئیں گے، شریعت کے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے. چونکہ ان کے پاس خود علم نہیں رہے گا تو بلا علم لوگوں کو فتوا دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. آپ آج دیکھیں تقریباً وہی صورتحال بہت حد تک آج ہمارے سامنے موجود ہے. بے شمار ایسے لوگ جن کو شریعت نہیں آتی، قرآن و حدیث سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، یہ آج مفتی بنے ہوئے ہیں. لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ دھوکے میں آ کر ان سے بھی دین سیکھنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے میں بیان کیا ہے تابعین کے حالات کو، کہ مدینے کے اندر سینکڑوں لوگ تابعین کے زمانے میں موجود تھے جو اس طرح لوگوں کو دین سکھانے کے لیے حاضر رہتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ابو الزناد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ ان سے علم نہیں سیکھا جاتا تھا. کیوں؟ کہا جاتا لیس من اہلہ، یہ اہل علم میں سے نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ ان سے کیوں علم نہیں لیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتابوں سے رٹ کر اس علم کو حاصل کیا تھا، علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل نہیں کیا تھا. اس وجہ سے تابعین کیا کرتے تھے؟ ان سے علم نہیں لیتے تھے. ضرورت ہے کہ جو علماء کرام موجود ہیں دین کے بنیادی مسائل کو ان کے پاس جا کر ہم پڑھیں، سیکھیں، کم از کم اتنا علم حاصل کریں جس سے آخرت کے اندر نجات حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے دنیا کے معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں پوچھ لیں بنیادی چیزوں کی بھی جانکاری نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد